سورہ یونس کی آیت ہے، آیت نمبر 37۔ کل 36 میں سن چکے تھے کفار و مشرکین کی اکثریت گمان پر چلتے۔ مشرکین جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے، بلکہ اپنی عقل، اپنا گمان، اٹکل پچھو باتوں پر چلتے ہیں۔ یہ اللہ نے کہا کہ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، ظن پر چلتے ہیں، اور کبھی بھی گمان یا عقل صحیح چیز کو، صحیح راستے کو یا حق کی معرفت میں کوئی کام نہیں آتی۔ حق کی معرفت میں، صحیح راستے کو جاننے میں گمان کبھی کام نہیں آتا، عقل کبھی کام نہیں آتی، دلائل کام آتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کام آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں کہا قرآن کے بارے میں کہ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، یہ وہ قرآن ہے جو قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، یہ ایسی کتاب ہے ہی نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے گڑھ کر پیش کیا ہے۔ ان یفترى من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے گڑھ کر پیش کی گئی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن اللہ رب العالمین ہی نے نازل کیا۔ ھذا القرآن ان یفترى وما کان ھذا القرآن، یہ قرآن ایسا ہی نہیں ان یفترى من دون اللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے گڑھ کر یہ کتاب نازل کی گئی ہو، یہ قرآن نازل ہوا ہو۔ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ قرآن تو وہ قرآن ہے جو اپنی پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ پچھلی وہ کتابیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جو کتابیں جو رسولوں پر اللہ نے نازل کیا ہے، وہی کے طور پر پچھلے انبیاء کرام کو دیا ہے، ان تمام کتابوں کو بھی یہ قرآن بیان کرتا ہے، ان کتابوں کے تعلق سے تصدیق کرتا ہے، یہ وہ قرآن ہے۔ اور کہا وتفصیل الکتاب، تمام احکام ضروریہ کو بیان کرنے والی کتاب ہے تفصیل کے ساتھ، تمام احکام کو بیان کرنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب نے کائنات کے ساری مخلوقات کے لیے، صرف انسان ہی نہیں جنوں کے لیے بھی، یہی نہیں جانوروں کے لیے بھی، یہی نہیں پوری کائنات میں جو حالات پیش آئیں گے ان حالتوں کو بھی سب کچھ بیان کرتا ہے قرآن۔ تو یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ تفصیل الکتاب، یہ احکام ضروریہ کو بیان کرنے والی کتاب ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے، من رب العالمین، رب کی جانب ہونے سے، رب کی جانب سے ہونے پر کوئی شک نہیں، اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کہ جو اللہ نے شروع میں ہی بیان کیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں ہے، ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے، کر نہیں سکتے کہ یہ کتاب، یہ بات، یہ وہ بات کسی اور کی طرف سے ہے، نہیں۔ اسٹارٹنگ ہی میں کہا اللہ نے، اس میں بھی، اس آیت میں بھی یہی بات کہی کہ وہ تفصیل الکتاب، یہ احکام ضروریہ کو تفصیل سے بیان کرنے والا قرآن ہے، اس میں سب کچھ ملے گا۔ لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، خصوصاً من رب العالمین، رب العالمین کی جانب سے کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ کتاب قرآن مجید اللہ رب العالمین نے چیلنج بھی کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آگے آنے والی آیت میں، کہ وہ قرآن ہے جس قرآن کی طرح تم بنا نہیں سکتے، جس قرآن کی طرح تم ایک چھوٹی سی صورت تیار نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے، قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ اس طرح کا جملہ، اس طرح کی صورتیں، اس طرح کی باتیں کائنات کے سارے لوگ مل کر بنا نہیں سکتے، اور یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہے، اور آج تک کسی نے پورا نہ کر پایا۔ تو یہ قرآن وہ قرآن ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے ہونے میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے، تمام احکام کو بیان کرنے والا قرآن ہے، اپنے سے پہلے تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا قرآن ہے۔ تو قرآن کے تعلق سے قرآن کی ڈیفینیشن میں یہ آیت بڑی اہم ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کس کو کہتے ہیں؟
قرآن کیسی کتاب ہے؟ یہ آیت کافی ہے. اگر اور آیتیں نہ پڑھی جائے، صرف اتنا ہی پڑھی جائے، اتنا ہی سنایا جائے تو قرآن کے لیے کافی ہے کہ قرآن کیا ہے، قرآن کی کیا اہمیت ہے. اس لیے ہم سبوں کو قرآن اپنی زندگی میں کم سے کم ایک بار تو ضرور سمجھ کے پڑھ لینا چاہیے. کس کتاب میں ہے کیا، یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہم تمام کائنات والوں کے لیے ہے. صرف اپنی معلومات نہیں ہوگی، سب لوگوں کے، سب انسانوں جن کے تعلق سے بھی معلومات ہو جائے گی اس قرآن کو پڑھنے سے. صرف اپنے ہی لیے کیا ضروری ہے یہ نہیں، ساری کائنات کے لیے کیا ضروری ہے وہ بھی معلوم ہو جائے گا. یہ بہت بڑا علم کا ذخیرہ ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے. اس لیے قرآن ضرور سمجھ کے پڑھنا چاہیے، ضرور اپنی زندگی میں کم سے کم ایک بار ہی صحیح لیکن سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ اس سے ہمیں سبق ملتا رہے، اپنی زندگی میں رہنمائی ملتی رہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو ہر حال میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما.